نحمده ونصلي على رسوله الكريم. یہ جو پڑھ رہا ہوں بار بار ذہن میں آیا ہے تو پڑھ رہا ہوں. محمد بشر لا کالبشری، محمد بشر لا کالبشری بل هو یاقوت بین الحجر. ایک بزرگ تھے، ہر مریض اس کو پڑھتے تھے. اس پر بہت نزول، اللہ کی رحمت کا نزول. محمد بشر لا کالبشری، محمد بشر ہی ہیں لیکن ہم جیسے بشر نہیں ہیں. یاقوت بھی پتھر ہی ہوتا ہے لیکن ہر پتھر کی طرح نہیں ہوتا. اس کی محمد بشر لا کالبشری بل هو یاقوت بین الحجر. پتھر ہی، یاقوت بھی پتھر ہی ہے لیکن یاقوت میں اور پتھروں میں فرق ہے کہ نہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت، ان کی محبت نصیب فرمائے. محمد بشر لا کالبشری بل هو یاقوت بین الحجر. ہمارے حضرت بادشاہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ اس قسم کی باتیں سنایا کرتے تھے، وہ بھی عاشق تھے. محمد بشر، محمد بشر لا کالبشری. محمد بشر تو ہے، کتنا اعتدال ہے اس کے اندر. یہ بھی تو سب اختلاف ہے لیکن انہوں نے کسی توجہ محمد بشر لا کالبشری بل هو یاقوت بین الحجر. عام پتھر ایک ہے، ایک یاقوت ہے. سنگمرمر ہے، پتھروں کی بھی بڑی قیمت ہے. ایک محمد بشر لا کالبشری. بغیر اس کے پڑھے بیان نہیں کرتے تھے. محمد بشر لا کالبشری بل هو یاقوت بین الحجر. پتھر، یاقوت بھی پتھر ہی ہوتا ہے لیکن دونوں میں بہت فرق ہے، قیمت کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے. اسی طریقے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں بشر لیکن ہمارے جیسے نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح نسبت پیدا فرمائے، محبت پیدا فرمائے. محبت اللہ علی قسمین. صاحب فتح باری لکھتے ہیں محبت اللہ علی قسمین فرض و ندور. محبت اللہ وکذالک محبت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم. فتح باری بات کرتے تھے محمد بشر لا کالبشری بل هو یاقوت بین الحجر. جیسے یاقوت پتھر ہی ہے حجر میں لیکن اس کی حیثیت زیادہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بشر ہے لیکن ہمارے جیسے نہیں ہیں. سب فیصلہ ہو گیا ہے کہ نہیں. تو نہ جھگڑا ہے. محمد بشر لا کالبشری بل هو یاقوت. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے نبی کی معرفت عطا فرمائے. معرفت کس شان کا نبی اللہ نے ہم کو دیا ہے. ہم لوگوں کی سعادت ہے. یہ اخیر لوگوں میں ہم ہوئے لیکن نبی بھی اخیر ہی میں ہوا ہے. نبی بڑا تو انشاءاللہ اس امت کی بھی کچھ نہ کچھ فضیلت زیادہ ہی ہوگی انشاءاللہ العزیز. اللہ ہم سب لوگوں کو اپنے نبی کی اقتداء کی، اتباع کی توفیق مرحمت فرمائے. محبت اللہ علی قسمین. محبت اللہ صاحب فتح الباری. محبت اللہ علی قسمین فرض و ندب. اللہ کی محبت دو قسم کی، فرض ہے اور ندب. بہت سناتے تھے. محبت اللہ علی قسمین فرض و ندب وکذالک محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرض و ندب. اللہ کی محبت دو، ایک تو فرض ہے، اتنی محبت اگر نہ ہو تو آدمی مومن ہی نہیں رہ جائے گا. محبت اللہ فرض ہے اور مندوب ہے. اہل اللہ مشائخ اسی کے لیے آدمی فرض تو ہے ہی آپ پر، کہیں بھی رہیے اب رکھیے، لیکن اس چیز کے حاصل کرنے کے لیے جو مندوب ہے مشائخ کے پاس جاتا ہے. وہ محبت اللہ علی قسمین فرض و ندب. بہت سناتے تھے.
فرض ہے، مندوب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت، حقیقی محبت عطا فرمائے اور اس کے مطابق عمل کی توفیق۔ محبت اللہ لا قسم ہے، بہت پڑھتے تھے حضرت مجلس میں، تبھی یاد ہے، انہیں کے سنا ہوا یاد ہے۔ محبت اللہ لا قسم فرض و نظم، ایک فرض محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ محبت اللہ، وکذالک محبت الرسول، رسول کی بھی محبت ہے، فتح الباری دیکھ لیجیے عبادت۔ اسی طرح رسول کی محبت بھی فرض ہے، مندوب۔ اللہ ہم سب لوگوں کو محبت الہیہ سے، محبت رسولیہ سے بہرور فرمائے، مشرف فرمائے، بہرور کا لفظ نہیں، مشرف فرمائے۔ جس کے اندر اللہ کی محبت ہو، اللہ کے رسول، وہ نہ مشرف ہوگا تو اور کون ہوگا؟ اللہ کی محبت قلب میں جمائیے، اللہ کی محبت فرض ہے۔ یہ سب فتح الباری ہے۔ محبت اللہ علی قسمین فرض و نظم وکذالک محبت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب دیکھیے کتاب کوئی اختلاف رہ گیا، پورا کہتے ہیں محبت، تو ان کے کہنے کے مطابق تو ہوا نا کہ اللہ کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت بھی ضروری ہے۔ محبت اللہ علی قسمین، اللہ کی محبت، صاحب فتح الباری کی بات ہے۔ محبت اللہ پڑھتے رہتے تھے حضرت، محبت اللہ علی قسمین فرض و نظم وکذالک محبت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھ لیجیے الفاظ، اللہ کی محبت دو قسم، ایک فرض ہے اور ایک مندوب ہے۔ فرض وہ محبت ہے جس سے فرائض ادا کیے جا سکے، بغیر اس کے محبت ہے۔ اگر اتنی بھی محبت نہیں کہ فرائض کو تم ادا کر سکو تو پھر محبت کیا ہے؟ لیکن اور چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے بھی محبت کی ضرورت ہے، تو وہ محبت فرض نہیں ہے، لیکن اس کے لیے فرض ہے، ضروری ہے کہ وہ محبت رہے گی تبھی وہ نوافل کو ادا کر سکے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان باتوں پر توجہ، یہ مجالس اسی لیے ہیں، باطنی چیزوں کے لیے مجالس ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو توفیق دے۔ حضرت کے مجلس شاندار ہوتی تھی اس معاملے میں۔ ہاں ٹھیک ہے مہادر، تیری کتاب نہیں سناتے تھے، کتاب لیتے تھے لیکن اس میں بحث بہت طویل کرتے تھے۔ اللہ یاد ان کو سنتے سنتے محمد اللہ علیہ قسمین فرض و نظم اتنے یاد ہے۔ محبت فرض وہ ہے جس سے فرائض ادا ہو سکے، مندوب اللہ ہم سب کو توفیق دے گا اللہ تعالیٰ۔ بہرحال دیر بھی ہو گئی، ہمارا یہ طریق صرف قال تک محدود نہیں ہے، ظاہری قال الفاظ جاری کر لیجیے محبت کے اور عشق کے، یہ کافی نہیں، بلکہ اپنے اندر بھی پیدا کرو۔ فرماتے ہیں یعنی صرف قال ہی تک محدود نہ رہو، نصیحت فرما رہے ماشاء اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ ہمارے شیخ بھی بہت صاحب حال تھے حضرت، بہت صاحب حال، لیکن بقول ایک عالم کے آنسو آنکھ کے پلک تک آ جاتے ہیں اور ضبط کرنے کی قوت ہے کہ باہر نہیں آنے دیتے۔ کسی نے بہت بڑے نام بھول گیا اس وقت، حضرت کی محبت کا ذکر کرتے تھے، وہ بھی صاحب حال تھے، کہتے تھے حضرت اتنا ضبط ہے کہ بہت سے حالات طاری ہوتے ہیں لیکن اس کو ضبط کر لیتے ہیں، دوسروں کو ظاہر بھی نہیں ہونے دیتے۔ محبت اللہ علیہ قسمین بہت خاص مضمون تھا۔ اللہ کی محبت فرض ہے، فرض و نظم، فرض وہ محبت ہے جس سے فرائض ادا ہو سکے، اتنی محبت فرض ہے کہ فرض آئے کو ادا کرے، اور نوافل کے لیے نفل محبت ہے، لیکن وہ بھی محبت ضروری ہے کہ نفل بھی ضروری ہے، بہت سے نوافل ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان محبتوں کا جامع بنا دے
اور انہیں اعمال کے کرنے کا بھی جامعیت پیدا فرمایا. جیسے ظاہر ہے ویسی باطن کی طرف بھی ہماری توجہ مبذول کراتے رہتے تھے. حضرت بادشاہ صلی اللہ علیہ وسلم کب تک اس میں رہو گے؟ الفاظ میں نکلو، معانی میں آؤ. قوم ذی وجود خیش فانی، قوم ذی وجود خیش فانی، قوم ذی وجود خیش. اس کا حد یہ ہے کہ حروف سے نکل کے یہ معانی میں ہو گئے. قوم ذی وجود خیش فانی، اپنے وجود سے فرق کر چکے ہیں اور الفاظ سے معانی میں پہنچ چکے ہیں. ہے نا؟ یہی ہے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو یہ مجلسیں ظاہری بلکہ باطنی نعمتوں کا حاصل کرنے کی ہے. اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ حضرات کو بھی. حضرت کا مطالبہ بھی ایسے ہی رہتا تھا، بھئی یہاں آتے ہیں تو یہ چیز بھی باطن کی دولتوں کو حاصل کرو، نعمتوں کو. اللہ ہمیں بھی توفیق دے، آپ کو بھی. وآخر دعوانا تھوڑا سا یہی ہدایت و نصیحت مولانا روم نے بھی اپنے انداز میں یوں فرمائی ہے. قال لا بغدار مرد حال شو، پیش مرد کامل پامال شو. کام حال کو چھوڑو، حال میں آؤ. اور حال ملے گا نہیں، جیسے صاحب حال کے سامنے جب تک جھکو گے نہیں اس وقت حال نہیں ملے گا. قال لا بغدار مرد حال شو، حال کو چھوڑو، حال میں آؤ. اور حال کہاں ملے گا؟ صاحب حال کیا ملے گا؟ اس وجہ سے صحبت بھی ضروری ہے. یعنی بات ہے یعنی صرف قال ہی تک محدود نہ رہو بلکہ صاحب حال بھی بنو، جس کا واحد طریقہ کسی مرشد کامل کے سامنے اپنے کو مٹا دینا اور پامال کرنا. یہ فیضان محمد. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو ان چیزوں سے بھی مناسبت پیدا فرمایا ہے تاکہ معلوم تو کہ یہ چیز بھی ہے. حضرت بہت بیان کرتے تھے اس میں ہے کہ یہ نہیں کہ صرف قال ہی قال ہے، بات مسجد ہے، سب ٹھیک ہے، لیکن اس کے اندر حال پیدا کرنے کی خواہش فرماتے تھے. لوگوں سے چاہتے تھے کہ بھائی جو بیان کرو اس میں حال بھی. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے. دن رات یہ بیان ہی کرتے رہتے تھے. قال لا بغدار مرد حال شو، پیش پاپا مارشا، پیش مرد کامل پامارشا. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو طریق کی باتوں کو سمجھنے کی بھی توفیق دے، عمل کرنے کی توفیق دے، بلکہ صاحب حال بننے کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے، آپ حضرات کو بھی. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو جو مجلس ہوتی ہے جو کچھ سمجھ میں آتا ہے وہ سنا دیتا ہوں. مجھ کو بھی اللہ تعالیٰ اس سے متمتع فرمائے، آپ حضرات کو بھی، ساری دنیا کو بھی. اللہ تعالیٰ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم درود شریف صلاۃ و سلام بھیج کے دعا بھی کریے کہ ان حالات سے اللہ ہم سب لوگوں کو متغیر فرمائے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم برحمتك يا أرحم الراحمين بحرمة سيد النبي الكريم صلى الله تعالى عليه أجمعين. لا إله إلا الله.